اگلی حدیث جو ہمارے اور آپ کے سلسلے کلام کی 18ویں حدیث ہے، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ہند بن عتبہ ان کا نام تھا اور ان کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت یا رسول اللہ اکنز هو فقال اذا ادیت زکاته فلیس بکنز، رواہ ابو داود والدارقطنی وصححہ الحاکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے سونے کا زیور پہن رکھا تھا۔ اوضاح اصل میں عموماً وہ زیور ہوتا ہے، اوضاح جو چاندی کا رہتا ہے، لیکن چونکہ یہ سونے کا تھا اس لیے ذکر کیا۔ اور یہاں پر اوضاح سے مراد وہ زیورات ہوتے ہیں جو ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سونے کا زیور پہن رکھا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کنز ہے؟ کیا یہ کنز؟ کنز کے معنی اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں کیا خزانہ ہے قرآن، اور ان کا اشارہ مائی ام سلمہ کا اشارہ سورہ براءت کی اس آیت کی طرف تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں، کنز یعنی خزانہ کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق اس میں نہیں دیتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم تکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اسی سونے اور چاندی کے ذریعے زیور کی شکل میں ہے، درہم اور دینار کی شکل میں ہے، بسکٹ کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اس کو آگ پر تپا کر کے تکوا بہا جباہہم و جنوبہم، ان کی پیشانی کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ جباہ فذوقوا ما کنزتم، جو کچھ تم نے یہ خزانہ کر کے رکھا تھا یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، تمہیں اس کا بدلہ چکھایا جا رہا ہے۔ تو چونکہ وہاں پر کنز کا لفظ آیا ہے سونا اور چاندی کے لیے، اس لیے مائی ام سلمہ نے کیا سوال کیا؟ کیا وہ کنز ہے؟ یعنی کیا اس میں تو داخل نہیں ہے جس کے عوض بندے کو عذاب دیا جائے؟ عذاب دیا جائے، گویا شریعت کی اصطلاح میں کنز وہ سونا اور چاندی ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جس کی زکوٰۃ دی جائے وہ کنز کے معنی میں نہیں آئے گا۔ تو علی کل حال فرمایا یا رسول اللہ، کیا وہ کنز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر یہ کنز نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر اتنا اضافہ ہے، اگر وہ کاش کے حافظ اس کا ذکر کیے ہوتے، حوالہ دیا سنن ابو داؤد کا، سنن ابو داؤد کا اتنا اضافہ ہے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، یہ اضافہ بڑی اہم چیز ہے، اگر وہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہاتھ میں کنگن پہنا تو زکوٰۃ کے برابر تو ہوگا ہی نہیں، کہ اس پر وعید آئے، لہذا یہ حدیث کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے۔ حالانکہ وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو حدیث مطلق ہوتی ہے مقید حدیث سے اس کو مقید کیا جاتا ہے، عام کو خاص کیا جاتا ہے دوسری حدیثوں سے۔ تو پچھلی جو حدیثیں گزری ان میں اگرچہ یہ ذکر نہیں، لیکن اس حدیث کو اللہ تعالی حافظ پر رحم فرمائے اسی لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ تحدید ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر وہ اس مقدار کو پہنچتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر تو اس کی زکوٰۃ دے، تو یہ کنز نہیں ہے، یہ کنز نہیں ہے۔ یہ حدیث اس پر عموماً فائدے اس کے گزر چکے ہیں، لیکن ایک چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث تو یہ ہے پہلے کی زیورات کے جو استعمال ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری چیز، جس زیور کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز کے حکم میں ہے، وہ کنز ہے، یعنی
جیسا کہ پچھلے بھی گزرا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس زیورات کو آگ جہنم کی آگ میں تپا کر کے لوگوں کی پیشانی کے داغنے کا معنی یہ ہے کہ چونکہ جس انسان کے پاس سونا چاندی رہتے اسے سب سے پہلے خوشی کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ پیشانی پر، لہذا پیشانی پر داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکھتے کہاں ہیں؟ پیٹھ پر۔ اور بغل کو داغا جائے گا اس لیے کہ جب زکوٰۃ دینے کے لیے کہے تو بغل کہتے ہیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، ایک چند منٹ کے لیے رکتے ہیں اذان کا جواب دینے کے لیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی ساتھیو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پر فوائد کا ذکر ہو رہا تھا، تو جیسا کہ ہم نے کہا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ شریعت کی اصطلاح میں کنز ہے، اور کنز کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب، بلکہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ کس شکل میں ہوگا؟ وہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس زیور کو سونے جہنم کی آگ پر تپا کر کے اس کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کے پشت کو داغا جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نصاب سے کم اگر زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بحث گزر چکی ہے۔ بہت سی ہماری بہنیں سوالات کرتی رہتی ہیں کہ ہاں بھائی میرے پاس کم ہے، ہم دینا چاہتی ہیں۔ دیکھیے آپ دے سکتی ہیں لیکن زکوٰۃ کی نیت سے نہ دیں، آپ صدقہ اور خیرات کی نیت سے دیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط کیا ہے کہ شرط کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر سال گزر جائے اور نصاب کو پہنچ جائے۔ جب نصاب کو پہنچا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ تو گویا ہم زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی دینا چاہے گا تو کس نیت سے دیں گے؟ عام صدقہ اور خیرات کی نیت سے دیں گے، اور صدقہ اور خیرات کا میدان بہت وسیع ہے، اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ، یہ حدیث اس سے قبل جو دونوں حدیثیں گزری ہیں اس میں زکوٰۃ جو نصاب، سونے جو زیورات ہے اس کے نصاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں اس کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا کہ حضرت سنن ابو داؤد میں حدیث جو موجود ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ما بلغ ان تودع زکاتہ، اگر اس مقدار کو پہنچ جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، فزکی فلیس بکنز، اور اس کی زکوٰۃ دی جائے تو یہ کنز اور خزانہ نہیں ہے۔ اب آگے کی حدیث کی طرف ہم اور آپ بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے ہمارے آپ کے سلسلے کلام کی 19ویں حدیث، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے یہ بلوغ المرام کی جو سلسلہ ہے، یعنی جو اس کی حدیثوں کا تسلسل جو ہے اس میں 501 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیث حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سامان تجارت سے زکوٰۃ نکالنے کا دیا۔ اسے امام ابو داؤد نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ حضرت سمرہ ابن جندب یہ پہلے راوی ہیں جو ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے ان راوی کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ یہ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صغار صحابہ میں ہیں، بلکہ صغار صحابہ میں اس لیے شمار ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر ابھی 15 سال کی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ میں شریک ہونے سے منع کیا۔ لیکن وہ قصہ آپ لوگ جو بار بار سنتے آئے ہیں کہ 2 صحابی، ایک رافع ایک سمرہ تھے، آپ نے رافع کو اجازت اس لیے دی کہ ان کے خاندان اور قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تیر بازی کے اندر، یعنی ان کا تیر کا نشانہ بڑا اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو حضرت سمرہ اور ان کے خاندان والوں نے کہا کہ انہیں اجازت مجھے ملنی چاہیے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں رافع کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت سمرہ ابن جندب اور ان کی کہا جاتا ہے، اس وقت مجھے اس قصے کی صحت یاد نہیں ہے، لیکن وہ جو قصہ بیان کیا تھا وہ سمرہ ابن جندب، یہی سمرہ ابن جندب ہیں۔ تو یہ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حافظ رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق یہ فرمایا کہ
ابو داؤد نے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اب تک یہ تھا کہ اس کی سند ضعیف ہے یا اس کی سند قوی ہے یا اس کی سند جو ہے وہ انقطاع ہے، لیکن حافظ نے یہاں کہا کمزور، یہ نہ کہا سند ضعیف ہے، اس لیے کہ کمزور سند کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ صحیح حسن کے درجے کو پہنچتی ہے اور نہ ہی اس مقام میں گھٹیا ہے کہ اسے ضعیف کر دیا جائے، بلکہ یہ گویا کہ جسے ہم اپنی زبان میں کہیں، حافظ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث گزارا کے لائق ہے، یہ حدیث گزارا کے لائق ہے۔ اسی لیے حافظ حجر رحمہ اللہ نے اپنی دیگر کتاب میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور دیگر علماء جیسے امام ابن عبد البر وغیرہ ہیں وہ بھی اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ کچھ یہاں پر اہل علم موجود ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی اور یہ بات واضح کر دوں، اس حدیث کی سند جو ہے حضرت سمرہ ابن جندب کے خاندان ہی کے لوگوں کی ہے، سمرہ ابن جندب کے خاندان کے لوگوں، چنانچہ جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ جعفر ابن سعد ابن سمرہ، یہ سمرہ ابن جندب، وہ اپنے چچے زاد بھائی حبیب ابن سلیمان ابن سمرہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی جعفر نے اپنے چچے زاد بھائی حبیب ابن سلیمان یا خبیب ابن سلیمان ابن سمرہ سے روایت کیا، اور خبیب روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے والد سلیمان ابن سمرہ سے، اور سلیمان اپنے والد حضرت سمرہ ابن جندب سے روایت کرتے ہیں۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث چونکہ ضعیف اس لیے ہے کہ چاہے سعد ابن سمرہ ہوں یا خبیب یا حبیب یا خبیب بن ہے، شاید خبیب بن سمرہ ہوں، یہ دونوں مجہول ہے، ان کا ثقہ ہونا کوئی خاص طور ثابت نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم نے اسے اس لیے قبول کیا ہے۔ قبول کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، یہ دیکھیے فن حدیث یہ ہے، فن حدیث یہ ہے، قبول اس لیے کیا ہے کہ حضرت سمرہ ابن جندب کی تاریخ پڑھیے آپ سیر اعلام النبلاء یا دوسری جگہ، تو اس میں آپ پائیں گے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے بچوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیثوں کو لکھ کر کے چھوڑ دیا تھا، اور وہ جو صحیفہ تھا وہ ان کے خاندان میں برابر چلا آتا تھا، اور اسی صحیفے سے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو ایک قسم کی قوت حاصل ہے۔ علی کل حال اب اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمیں سامان تجارت سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی ہمارے پاس جو تجارت کے سامان ہیں وہ جس شکل میں بھی ہوں، غلام کی شکل میں ہیں، جانوروں کی شکل میں ہیں، گلے کی شکل میں ہیں، چمڑے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہیں، اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زکوٰۃ دینے کا حکم، اس سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اب چلتے ہیں اس حدیث سے فوائد، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی لیکن 5 منٹ یا 10 منٹ تھوڑا سا صبر کریں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا کرتے تھے، اور آپ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری بات غور کریں گے حدیث کے الفاظ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دیکھیے یہ جو اردو کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں بسا اوقات بڑی کمی رہ جاتی ہے، حدیث کے مفہوم کو ادا نہیں کرتا، وہی یہاں پر بھی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے ان نخرج الصدقۃ من الذی نعدہ للبیع، ہم صدقہ یعنی زکوٰۃ اس سامان سے نکالیں جسے ہم نے بیع کے لیے، بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے خاص کر رکھا ہے، نعد تیار کر رکھا ہے۔ یہ اصل ترجمہ ہے جس کا اردو ترجمے کے اندر لحاظ نہیں کیا گیا، اس لیے اس کا مفہوم ادا کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سامان تجارت نہیں، وہ سامان جسے ہم نے تجارت کے لیے مخصوص کر رکھا اس میں زکوٰۃ ہے۔ لہذا مال تجارت میں وجوب کے لیے شرط کیا ہے کہ اسے مختص کر لیا جائے، کس کے لیے؟ خرید و فروخت کے لیے۔ تیسرا فائدہ جو اس حدیث کے لوازمات میں سے ہے یہ ہے کہ بعض علماء جیسے ظاہریہ ہیں
متاخرین میں علامہ شوکانی ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ نواب صدیق حسن خاں ہیں، اور متاخرین میں علامہ زماں حدیث کے سب سے بڑے عظیم محدث علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ لوگ مال تجارت میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو تجارت والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی علامہ البانی نے کہا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بسا اوقات ہر ایک کے بارے میں نہیں، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اس سے ان کا مقصد زکوٰۃ سے فرار حاصل کرنا، زکوٰۃ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال تجارت انسان کے عام مال میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع میں، عرفہ کے میدان نہیں بلکہ منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ انما اموالکم، تمہارے مال، و اعراضکم، تمہاری عزت، جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے، اسی طریقے سے تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تو مسلمان کا مال حرام ہے، اسے بغیر شرعی دلیل کے لیا نہیں جا سکتا، اور شرعی دلیل وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، اس لیے ان سے یہ استدلال نہیں کیا تھا کہ مسلمان کے مال کو جو ہمارے اوپر حرام ہے ہم اسے اس میں سے زکوٰۃ لے لیں۔ یہ اصل جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ ہے، لیکن اصل چیز اس کے جواب میں یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہونا یہی راجح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی چیز تو ہے کہ بعض علماء نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قول مجھے بسند صحیح نہیں مل سکا جس میں یہ ہو کہ اس نے یہ کہا ہو کہ تجارت کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ تجارت ایک ایسی چیز تھی جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بالکل عام تھی، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ اس کے برخلاف جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا، بعض صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے، حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، انہوں سے صحیح ثابت ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ البتہ بعد خلاف جو پایا گیا ہے، علامہ البانی مرحوم نے جو نقل کیا ہے بعض تابعین کا، کسی صحابی کا کوئی صحیح قول علامہ مرحوم نے مجھے جہاں تک ابھی یاد آ رہا ہے نہیں نقل کیا ہے۔ تو داؤد ظاہری ہیں یا بعض ایک دو تابعین کا علامہ مرحوم کو ملے ہیں جو اس کے قائل نہیں تھے۔ تو اصل یہ ہے کہ کیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کا اس پر جو ہے تقریباً اجماع رہا ہے، اگرچہ بعد میں اس پر اختلاف ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں جن میں مال تجارت میں زکوٰۃ کا حکم ہے، وہ حدیثیں اتنی قوت کو پہنچتی ہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر ابھی یہی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی، دوسری ایک اور حدیث جو مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل سے ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث بیان فرمائی، فی الابل صدقتها وفی الغنم صدقتها وفی البقر صدقتها وفی البز صدقتها، یعنی صدقتہ، اونٹ میں اس کا صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں اس کی زکوٰۃ ہے، گائے میں اس کی زکوٰۃ ہے، وفی البز صدقتہ، اور بز کہتے ہیں کپڑے کو، تجارتی کپڑے کو، اسی لیے عربی زبان میں کپڑے کے تاجر کو بزاز کہتے ہیں۔
کپڑے کے تاجر کو بزاز کہتے ہیں، تو بزاز بز یعنی اس میں صدقہ ہے۔ اس حدیث کی سند کو حافظ ابن حجر جو کتاب کے مؤلف ہے انہوں نے کہا کہ اسناد لا باس بہ۔ ہندوستان کے متاخرین میں سب سے بڑے محدث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑی اچھی بحث کی ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، اور بڑی تفصیلی بحث مرآت کے اندر اس حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فالحدیث بمجموع طرقه حسن صالح للاحتجاج هذا مما لا شک فیہ عندنا۔ یہ حدیث اس کے مجموع طرق تمام سندوں کو دیکھا جائے تو اس کو بنیاد بنا کر کے یہ حدیث حسن ہے اور حجت کے لائق ہے، اس بارے میں ہمارے نزدیک کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاک تم نے کمایا ہے۔ امام المفسرین ابن جریر طبری، جساس اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ مال تجارت کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہی مسلک امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں وہ باب باندھتے ہیں، باب صدقۃ الکسب والتجارہ، کمائی اور تجارت کے صدقے کا بیان، اور پھر استدلال اسی آیت سے کیا ہے کہ وَمِمَّا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا کسبتم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود من اموالہم صدقہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال پائے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ انہوں نے کیا کہا کہ اس کے اوپر جو ہے صدقہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول مصنف عبد الرزاق میں صراحت کے ساتھ ہے کہ فیما کان من المال فی رقیق او فی دواب او بز یدار لتجارت الزکات، وہ مال غلام کی شکل میں ہے، جو مال جانوروں کی شکل میں ہے، جو مال کپڑوں کی شکل میں ہے، اگر اس کی تجارت کی جا رہی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو علی کل حال یہ موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو مال تجارت کے لیے ہو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، وہ مال جو تجارت کے لیے خریدا گیا اگر اسے استعمال کی نیت سے رکھ لیا جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں گے، ایک مال انسان نے تجارت کے لیے خریدا، ایک گائے خریدا، ایک بھینس خریدا تجارت کے لیے، لیکن اسے اچھی لگے اسے رکھ لیا۔ ایک گاڑی خریدا تجارت کے لیے لیکن اچھی لگی اور استعمال کے لیے رکھ لیا، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایک گاڑی اس نے خریدی اپنے ذاتی استعمال کے لیے، لیکن پھر وہ اس کی تجارت کرنے لگا تو تجارت کے لیے نیت سے اس کو رکھ لیا، اب اگر اس پر سال گزرتا ہے تو اس کی پر زکوٰۃ ہے۔ چند باتیں ذرا تجارت کے مسئلے سے متعلق جلدی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے متعلق سوال ہوتا ہے۔ پہلا ہے کہ زکوٰۃ تجارت کا نصاب اور مقدار کیا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ وہی ہے جو سونے اور چاندی کا ہے۔ مقدار کیا ہے؟ وہی مقدار ہے جو سونے اور چاندی یعنی 2.5% ہے۔ دوسری بات، تجارتی مال میں کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ خرید کے وقت کا، حالیہ قیمت کا، اوسط کا، کس کا اعتبار ہوگا؟ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ خرید کی قیمت کا نہیں، جس وقت زکوٰۃ واجب یعنی سال گزر جا رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے پچھلے شعبان کی 20 تاریخ کو اس نے تجارت شروع کی 1 لاکھ سے، اور اس میں زکوٰۃ ہے مان لیا جائے، لیکن اس شعبان کی 20 تک پہنچتے پہنچتے وہ 2 لاکھ ہو گیا، تو اب 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی، 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، مدی ہے، اس میں کم ہے، زیادہ ہے، جیسے زمینوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں اصل مال پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر کساد بازاری ہو جائے، یعنی ایک چیز کو اس نے خریدا لیکن نہ تو اب بک رہا ہے، نہ تو مارکیٹ میں اس کی کوئی مانگ ہے، اگر مانگ بھی ہے تو اس قیمت سے بہت کم ہے جس پر اس نے خریدا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں جہاں تک
میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ زکوٰۃ دی جائے اور یا نہ دی جائے، البتہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے گی خواہ اسی چیز ہی سے ہو، یعنی وہ جو سامان ہے وہ نکال کر کے اس کو دے دیا جائے۔ اب بس معاملہ یہیں تک ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف ہم آئیں گے تھوڑا سا توقف کے بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔